پیغام سنبھال آئی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، یہ واقعہ ایک نوجوان نافرمان اولاد کا ہے جو آپ کو آگے سننے کو مل جائے گا کہ ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ ایسی حرکت سے پیش آتا ہے جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، جس کو آپ سماعت کریں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو تو دور، دل رونا شروع کر دے گا۔ پیارے ناظرین، چلیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے۔ اے لوگو، تمہارے خالق و مالک کا تمہیں حکم ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور اپنے ماں باپ کی تعظیم و توقیر کرو، خصوصی طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑک دو، بلکہ ان کے سامنے عاجزی اور انکساری سے رہو اور ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہو اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کیا۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ پھر دوسری جگہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح عطا فرمائے اور والدین انسان کے لیے دنیا میں پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ اب ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی بندگی کر کے اس کے حضور سرب و سجود رہے، اس کی عبادت کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ رہے، اور جن کے ذریعے اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ان کی بھی تعظیم و تکریم کرتا رہے اور ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا رہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ ایک شخص نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کا سوال سن کر ارشاد فرمایا امک تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا پھر کون؟ قال امک، فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثم من، پھر کون؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں امک، پھر فرمایا تیری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ثم من، پھر کون؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قال ابوک، فرمایا تیرا باپ۔ سامعین کرام، حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنے والے نے 4 مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں 3 مرتبہ فرمایا تیرے حسن سلوک کی زیادہ حقدار تیرے والدہ ہے، یعنی تیری ماں ہے، اور چوتھی دفعہ فرمایا تیرا والد، یعنی تیرا باپ ہے۔ اس فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ والدہ کا حق اولاد پر والد سے زیادہ ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید فرمائی کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے، اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور اسے تکلیف میں ہی جنا۔ ان دونوں آیات بینات میں اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام کا ارشاد ہے کہ ہم نے آدمی کو اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے، خصوصی طور پر والدہ کے ساتھ، اس لیے کہ اولاد کی پرورش میں سب سے زیادہ والدہ ہی کو محنت و مشقت برداشت کرنی ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ساری زندگی
جتنی بھی کوشش کرتا رہ جائے پھر بھی والدہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک شخص نے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر 7 مرتبہ حج کروایا۔ جب آخر مرتبہ طواف کعبہ سے فارغ ہوا تو میزاب رحمت کے سامنے کھڑے ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ، میں نے اپنی والدہ محترمہ کو کندھوں پر اٹھا کر 7 مرتبہ حج کروایا ہے۔ میں نے اپنی والدہ یعنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو پھر کسی کہنے والے کی آواز اس سعادت مند بیٹے کے کانوں میں آئی، والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر 7 حج کروا کر کہنے والے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے، ابھی تو نے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو والدہ کی عظمت و شان اور مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا، ہاں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قال فالزمھا فإن الجنۃ عند رجلھا، فرمایا اسے لازم پکڑو کیونکہ جنت اس کے قدموں میں ہے۔ قربان جاؤ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام سے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، جنت تمہاری والدہ کے قدموں میں ہے۔ پیارے ناظرین، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ یہ آپ کا ارشاد گرامی تمام مسلمانوں کے لیے مطلقاً ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری ماں تمہاری والدہ روزہ رکھتی ہے تو پھر تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہاری والدہ نماز پڑھتی ہے تو تب اس کے قدموں میں جنت ہے۔ یہ نہیں فرمایا اگر اس نے حج کیا ہے تو پھر اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے، بلکہ مطلقاً بلا تخصیص ارشاد فرمایا، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں میں ہے۔ خدا نہ کرے کہ کسی کے ماں خواہ عبادت گزار نہ بھی ہو تب بھی اس کی جنت اس گنہگار ماں ہی کے قدموں میں ہے۔ ہماری مائیں گنہگار ہی کیوں نہ ہو تب بھی ہماری جنت ان کے قدموں میں ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، ما حق الوالدین علی ولدہما، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور آگ جہنم بھی ہیں۔ یعنی اگر تو اپنے والدین کی خدمت کرے گا تو تو جنت میں چلا جائے گا، اور اگر انہیں ناراض کرے گا تو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک جگہ اور فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رضاء الرب فی رضی الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضا باپ کی رضا بندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے والد کو راضی کر لے۔ سامعین کرام، مومن کو والدین کی خدمت سے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے اسے جنت مل جاتی ہے۔ خصوصی طور پر جو اپنے ماں اور باپ کا بڑھاپا پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، اس جیسا بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاک آلود ہو اس کی ناک، خاک آلود ہو اس کی ناک، خاک آلود ہو اس کی ناک۔ عرض کیا گیا، کس شخص کی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ایک کو یا دونوں کو، پھر جنت میں نہ چلا جائے۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ نے والدین کی خدمت اور بالخصوص بوڑھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بڑی اہمیت دی گئی۔ حضور سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بچہ اپنے والدین کی طرف ایک دفعہ نظر محبت سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض ایک حج مقبول کا ثواب لکھتا ہے۔ عرض کیا گیا، اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ فرمایا، ہاں، چاہے 100 مرتبہ دیکھے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کو ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، تو کوئی بے شک دن میں 100 مرتبہ والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اسے 100 حج مقبول کا ثواب ہوگا۔ تو اب ان بدنصیبوں کو سوچنا چاہیے جو ماں باپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں اور ان کی خدمت کرنے کی بجائے ان کو طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو، ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے،
تمام گناہوں سے اللہ جو چاہے بخش دے گا سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے، اس شخص کے لیے موت سے پہلے ہی زندگی میں ہی سزا دیتا ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دے، مگر والدین کے لیے ادب اور گستاخ کے لیے معافی نہیں، بلکہ اس گناہ کی سزا دنیا کی زندگی میں بھی پائے گا اور آخرت میں بھی۔ پیارے ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کی نئے واقعہ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔